نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ نماز کی شرائط بیان کر رہے تھے۔ نماز کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط کون سی تھی؟ طہارت۔ طہارت کا کیا مطلب ہے؟ پاکی حاصل کرنا۔ اس میں موٹی موٹی باتیں یہ تھیں کہ کپڑے کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد کیا تھی؟ ستر عورت، یعنی کپڑے کا صحیح ہونا، کپڑوں کو ارسنا نہیں ہے، یعنی مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ اس میں گھٹنا داخل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بتایا تھا۔ آج کل جیسے پینٹ شرٹ کے رواج آیا ہوا ہے کہ وہ پینٹ ایسے ہے جو اس کے گھٹنے سے پھٹی ہوئی ہوتی ہے، گھٹنے پورے نظر آ رہے ہیں، گناہ ہے۔ گھر میں بھی آپ ماں بہن کے سامنے کھڑے ہوئے گھٹنے نکال کر چڈے پہن کر، تو یہ ویسے بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ جو ہے، آپ چاہے نماز میں ہوں چاہے نماز سے باہر ہو، اس کا جو ہے چھپانا فرض ہے، تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن نماز کے اندر میں نے بتایا تھا، جب آدمی سجدے میں جاتا ہے، بالخصوص پینٹ شرٹ والا بندہ، آج کل جیسے رواج ہے شرٹ اوپر ہو جاتی ہے، پینٹ نیچے چلی جاتی ہے، یہ پورا پرائیویٹ حصہ جو ہے وہ ننگا نظر آتا ہے۔ اگر 3 تسبیح کی مقدار آپ کا یہ 70 ننگا رہ گیا تو آپ نماز سے باہر ہو جاتے ہیں، نماز آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد کیا بتایا ہے؟ اچھا، بعضوں کا جو ہے یہ تو ایسی حالت ہے کہ تنگی کا عالم ہے، لیکن کپڑے ہیں تو کپڑے اچھے ہونے چاہیے، خوبصورت ہونے چاہیے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں جاؤ تو اپنے آپ کو پاک صاف رکھ کے خوبصورت، اس لیے کہتے ہیں پیشے والے کپڑے، جیسے مچھلی بیچنے والا مچھلی بیچ رہا ہے اور اس سے گندے کپڑوں کے ساتھ جو ہے نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں آ کے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حدیث شریف میں ہے، وہ کچا لہسن اور کچے پیاز کھا کے مسجد میں مت جاؤ، اس لیے کہ جب کچا پیاز یا کچا لہسن کھاؤ گے تو آپ کے منہ سے بو آئے گی، اس کی بو سے جو ہے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے جو ہے وہ دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے مسجد میں آؤ، مسواک کر کے آؤ۔ حتیٰ اترو و مسواک من السنن الانبیاء، عطر لگانا، مسواک کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ خوشبو لگا کے مہکتے ہوا پتہ چلے کہ ہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، نمازی جہاں سے گزرے پتہ چلے کہ ہاں یہ ایمان والا ہے، اس سے خوشبو بھی آ رہی ہے۔ اس کے بعد ٹخنوں کا بتایا تھا میں نے کہ مرد کے لیے جو ہے ٹخنے مرد کے کھلے ہونے چاہیے اور عورت کے ٹخنے جو ہے بند ہونے چاہیے۔ لیکن یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو کپڑے کو ارس لیتے ہیں۔ کپڑے کا ارسنا، اس کو موڑنا، یہ مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف میں جو الفاظ ہیں خیلا کا یا بطرن کے لفظ آتے ہیں کہ جس شخص نے فخر سے، تکبر سے، یعنی اپنا تہمت اوپر کیا۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے، ان کے تہمت جو ہے فخر سے یا تکبر سے اوپر نہیں بلکہ نیچے کیا، یعنی ایسے چلتے تھے نا تو ان کے جبے جناب زمین کے اوپر ایسے بیچ میں جو ہے بچھے ہوئے ہیں اور ایسے آ رہے ہیں، پرانی ہو جب دیکھو نا تو بادشاہوں کے، تو یہ فخر اور تکبر جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ لہذا اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے تکبر سے جو ہے کپڑا اپنے ٹخنے سے نیچے کیا تو اس کا وہ حصہ فی النار، وہ جہنم میں ہے، آگ میں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہمیشہ جو ہے اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں تو لوگ کیا کرتے ہیں، جب نماز کے لیے آتے ہیں نا تو اوپر پنڈلی تک اٹھا لیتے ہیں اور باہر تک بھی جاتے ہیں تو تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہاں یہ بڑا نمازی ہے۔ اب جب وہ اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرنے کے لیے کہیں گے اب یہ فخر کر رہے ہو یا عاجزی کر رہے ہو؟ اس لیے دین فطرت ہے، کپڑا ایسا پہنے جو خوبصورت بھی لگے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے جو چیز نیچرل ہے، قدرتی ہے،
اس طریقے سے رہنا چاہیے، نارمل، یعنی اب نارمل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کے ٹخنے نظر آنے چاہیے۔ اس کے بعد پھر ستر عورت کے بعد کیا تھا؟ استقبال قبلہ، یعنی کعبہ کی طرف جو ہے ایکوریٹ، اگر کعبہ کے پاس ہیں، قریب ہیں، تو وہاں خانہ کعبہ بالکل سامنے ہونا چاہیے اور وہاں نماز پڑھنی ہے۔ لیکن آپ خانہ کعبہ سے بہت دور ہیں، تو کم از کم یہ ہے کہ آپ کا جو سینہ ہے خانہ کعبہ کے کوئی بھی سائڈ جو ہے سینے کے مقابل آ جائے۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ سیدھا یوں ہے تو اس کو کہتے ہیں 90 کا زاویہ، ٹھیک ہے، تو 90 کو آدھا کرو تو کتنا بنتا ہے؟ 45، یعنی 45 کے زاویے کے اندر اندر اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، استقبال قبلہ۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ وقت ہے، یعنی ہر چیز کا ایک وقت ہے، تو نماز کے جو اوقات ہیں انہی اوقات کے اندر نماز کو پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فجر کی نماز ظہر میں، ظہر کی فجر میں، عشاء کی نماز جو ہے وہ مغرب میں، اس طریقے سے نہیں، بلکہ ہر نماز کو اس کے اوقات میں، اس کے وقت میں پڑھنا ہے۔ غیر مقلدین کے ساتھ ہمارا جو وہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ظہر کا ٹائم جو ہے جب ایک کسی چیز کا سایہ اس کے برابر آ جاتا ہے تو وہ پڑھ لیتے ہیں، آگے اثر شروع۔ لیکن ہمارا کیا ہے احناف کا کہ کسی چیز کا سایہ جب ڈبل ہوتا ہے تب جو ہے ہمارا جو ہے اثر کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ ابرد الظہر فی الحر، گرمیوں میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ نہا کے پڑھو نہیں، ٹھنڈا کرنے کا مطلب ہے تھوڑا سا دیر سے پڑھو، تاخیر سے پڑھو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی کبھی نماز پڑھتے جب ٹیلوں کے سائے جو ہے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹیلے ہوتے ہیں ان چوڑائی کے اندر ہوتے ہیں، تو کم از کم اچھا خاصا سورج نیچے آ جائے تب ٹیلے کا جو ہے سایہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وقت کے اوپر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وقت کے بعد نیت جو ہے دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے نیت صحیح کر لی ہے، دل کے اندر ارادہ پکا ہے اور زبان سے الفاظ جو ہے اگر کوئی دوسرے بھی نکل گئے، مثلا آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور زبان سے جو ہے، حالانکہ آپ ظہر کی ہی پڑھ رہے ہیں اور آپ کا ارادہ بھی ظہر پڑھنے کا ہے، لیکن زبان سے جو اثر نکل گیا تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس لیے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور زبان سے کہہ لینا یہ مستحب ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ امام جیسے رکوع میں چلا گیا، پیچھے سے آتے ہیں تو وہ نیت باندھ رہے ہوتے ہیں، میں نے خاص نیت کی نماز کی تو نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے کعبہ شریف کی طرف، تو اس طریقے سے اتنا لمبا کرتے ہیں کہ اتنے میں جو ہے امام جو ہے رکوع میں چلا جاتا ہے، یا بعض اوقات رکوع میں ہوتا ہے تو رکوع سے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ آپ نیت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی رکعت رہ جاتی ہے۔ اسی لیے صرف ارادہ کریں، آپ کو پتہ ہے، اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز شروع کر دینی۔ اس کے بعد نیت کے بعد کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ اب تکبیر تحریمہ یہ شرائط میں بھی ہے اور نماز کے فرائض میں بھی ہے، یعنی بغیر تکبیر تحریمہ کے آپ نماز کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے۔ لہذا جو ہے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے جو ہے نماز کے اندر داخل ہونا ہے۔ اگر آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا اور ایسے نماز میں شامل ہو گئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ ہم نے آج جو ہے نماز کی 6 شرائط پڑھی ہیں، ان کو یاد رکھیے گا، ان کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔